آئیے مسجد کے کچھ آداب آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ مسجد کے اگر ہم آداب کی بات کریں، سب سے پہلی جو چیز ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ مسجد میں یا علی کی پکار نہیں ہونی چاہیے، یا رسول اللہ کی پکار نہیں ہونی چاہیے، یا خواجہ غریب نواز کی پکار نہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، یا اللہ کو پکارنا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ایک صاحب کی تقریر میں سن رہا تھا یوٹیوب کے اوپر، کہہ رہے تھے بھائی غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، نبی غیر اللہ نہیں ہوتا، ولی غیر اللہ نہیں ہوتا، علی غیر اللہ نہیں ہوتا، غیر اللہ کو پکارنا حرام ہے، غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ غیر اللہ ابلیس ہے، غیر اللہ شیطان ہے، غیر اللہ فرعون ہے، غیر اللہ نمرود ہے۔ اللہ کے نیک بندے تھوڑی غیر اللہ ہے۔ اللہ نے یہاں کہا غیر اللہ کو نہیں، اللہ کے ساتھ بھی کسی کو نہیں پکارنا ہے۔ اللہ نے کہا فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارنا ہے۔ اب کسی میں سب آ گئے، نہ آدم کو پکارنا ہے، نہ ابراہیم کو پکارنا ہے، نہ عیسیٰ کو پکارنا ہے، نہ موسیٰ کو پکارنا ہے، نہ مصطفیٰ کو پکارنا ہے، نہ مرتضیٰ کو پکارنا ہے، نہ نبی کو پکارنا ہے، نہ ولی کو پکارنا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس لیے مسجد میں قبر ہو تو نماز نہیں پڑھنا ہے، نہ قبر کے اوپر مسجد بنائی جائے گی، نہ مسجد میں قبر رکھی جائے گی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ مسجد میں جب داخل ہوں، داہنا پیر اندر کریں، مسجد سے نکلنے لگے بایاں پیر باہر نکالیں۔ مسجد میں داخل ہونے کی اور مسجد سے نکلنے کی بڑی مشہور دعا ہے، بچے کو یاد ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نکلتے وقت اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا پڑھ لیں آپ۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت ایک دعا یہ بھی ہے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کا نام لیا اور رسول پر سلام بھیجا۔ کوئی یہ نہ کہ اہل حدیث لوگ نبی پر سلام نہیں بھیجتے، بھئی ہم بھیجتے ہیں جہاں بھیجنے کا حکم ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ دیں، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور سلام ہو اللہ کے رسول کے اوپر۔ ایک دعا اور ہے مسجد میں داخل ہونے کی، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ القدیم، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لی جائے تو دن بھر انسان شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ مسجد میں آپ آئے، مسجد میں آنے کے بعد ایک بڑا اہم کام آپ کو یہ کرنا ہے، 2 رکعت نماز آپ کو پڑھنی ہے، تحیۃ المسجد۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ اسی لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ مسجد میں 2 رکعت یہ نماز پڑھنا یہ ضروری ہے، اس کو اگر کسی اور کام سے بھی آپ مسجد میں آئیں تو یہ 2 رکعت ضرور پڑھیں، اس کے پڑھے بغیر مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بڑا عجیب حال ہے، مسجدوں میں لوگ آتے ہیں بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں، یہ گھنٹوں ٹائم ایسا، بھائی ایک ہے کہ آدمی راستے میں جا رہا ہے، اس کو استنجا کی حاجت آ گئی، اس نے مسجد میں جا کے استنجا کر لیا، وہ ایک الگ مجبوری کا مسئلہ ہے۔ آپ مسجد میں آئے ہیں، بیٹھے ہیں، گھنٹوں ٹائم پاس کر رہے ہیں، 2 رکعت نماز آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، نہیں، یہ غلط ہے۔ مسجد میں جب بھی آئیں 2 رکعت نماز پڑھیں۔ مسجد میں جب بھی آئیں تو کوئی ایسی چیز کھا کر کے نہ آئیں جس سے بدبو آ رہی ہو۔ حدیث میں کہا گیا کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے نہ، اللہ کے نبی فرماتے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، من اکل بصلا او ثوما، جو پیاز اور لہسن کھا کر کے آئے فلا یقربن، وہ مسجد کے قریب نہ آئے، اپنے گھر میں بیٹھا رہے، مسجد میں نہ آئے۔ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے، بھائی فرشتوں کو اگر لہسن اور پیاز سے تکلیف ہوتی ہے تو معاف کیجئے گا، فرشتوں کو بیڑی سے بھی تکلیف ہوتی ہوگی، فرشتوں کو سگریٹ اور گٹکے سے بھی تکلیف ہوتی ہوگی، فرشتوں کو تمباکو سے بھی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ آپ باہر اس کو جو ہے خارج کر کے آئیں، مسجد میں اس کی مہک باقی نہیں رہنی چاہیے۔ اسی طریقے سے مسجد میں اچھا کپڑا پہن کر اور پاک صاف ہو کر کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کر لو۔ ایسا نہیں کہ صاحب کہیں شادی وادی میں جانا ہے یا کسی کے گھر جانا ہے تو بہت اچھا کپڑا پہن کے جا رہے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کے جا رہے ہیں، اور یہاں مسجد میں آ رہے ہیں تو میلے کچیلے جیسے تیسے بس چلے آ رہے ہیں، بھائی تو مسجد ہی کا معاملہ ہے۔ اللہ نے کہا زینت اپنا کے آؤ، ڈھنگ کے کپڑے پہن کے آؤ، بدن سے ایسا نہ ہو کہ بدبو آ رہی ہو، صاف ستھرے بن کر کے آؤ۔ اسی طریقے سے مسجد میں پہلے آنے کی کوشش کریں، خاص طور سے جمعہ کے دن۔ ہمارے یہاں جمعہ کے دن الحمدللہ بہرحال اور مسجدوں کے مقابلے میں لوگ خیال رکھتے ہیں، پہلے آتے ہیں، عورتیں بھی پہلے آتی ہیں، مگر ایک شکایت ہے عورتوں کے بارے میں، ہم سے بعض عورتوں نے بتایا
اسی مسجد کی بعض مصلی خواتین نے بتایا کہ عورتیں پہلے سے آ جاتی ہیں اور بیٹھ کر کے بڑی باتیں کرتی ہیں آپس میں. یہ غلط ہے بھائی. مسجد میں آپ پہلے سے آئیں جمعہ کے دن تو وہ جو وقت ہے نا وہ آپ تلاوت میں نماز میں صرف کریں. اس میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. بات جتنی بھی ضروری ہو. مجھے تو پتہ لگا غیر ضروری باتیں ہوتی رہتی ہیں، فلاں کی بہو کیسی ہے، فلاں کی ساس کیسی ہے، دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، نہیں کرنی چاہیے. مسجد میں عورتوں سے میں کہہ رہا ہوں خاص طور سے نہیں کرنی چاہیے. مسجد میں آپ جمعہ کے دن پہلے آئے ہیں، جمعہ کی نماز کے بعد کچھ ضروری باتیں ہو کر لیں آپ، لیکن پہلے اگر آئیں تو جتنی دیر آپ مسجد میں ہیں بیٹھے ہیں آپ تلاوت میں، ذکر میں، دعا میں، نماز میں لگے رہیں. اور باقی پانچوں ٹائم کی نماز میں بھی پہلے آنے کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو یعلم الناس، اگر لوگ جان لیں کہ پہلی صف میں اور اقامت میں شامل ہونے کا کیا ثواب ہے، ثم لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ، پھر لوگوں کے پاس کوئی چارہ نہ ہو سوائے قرآن اندازی کرنے کے، ڈرا کرنے کے، کہ پرچی ڈال کے ایک دوسرے کا نام لکھ کے جس کا نام ہے وہ پہلی صف میں شامل ہو. اگر لوگوں کو ایسا کرنا پڑے، لوگ ثواب جان لے، فضیلت جان لے، تو ایسا کریں، تو پہلے آنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے حدیث میں منع کیا گیا تشبیک، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایسے آپس میں گتھم گتھا کرنا، اس کو عربی میں تشبیک کہتے ہیں. مسجد میں بیٹھ کے تشبیک نہیں کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو تشبیک نہیں کرنا ہے، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک کہا اللہ کے رسول نے کہ اگر آپ نماز کے مقصد سے گھر سے چلے ہیں وضو کر کے تو راستے میں بھی آپ کو تشبیک نہیں کرنا ہے. یہ تشبیک کرنا راستے میں بھی منع ہے. مسجد میں کاروبار کرنا جائز نہیں ہے، مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرنا جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول نے منع کیا. آپ نے فرمایا اگر کسی کو دیکھو کہ وہ اپنے گمشدہ جانور یا سامان کا اعلان مسجد میں کر رہا ہے تو کہو لا ردہ اللہ علیک، اللہ تیرا سامان واپس نہ کرے. ترمذی کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کو دیکھو کہ مسجد میں بیع و شراء کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، تو اس سے کہو لا اربح اللہ لک، اللہ تیرے کاروبار میں منافع نہ دے، تیرا نقصان ہو جائے، اس کو بد دعا دے دو. یہ کتنی خطرناک بات ہے. اسی طریقے سے مسجد میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو اونچی آواز میں بات نہ کریں، اونچی آواز میں بات نہ کریں. کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعا میں لگا ہوا ہے، آپ کو خود بھی تلاوت کرنا ہے، آہستہ آواز میں تلاوت کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، وَإِيَّاكُمْ وَحِشَاتِ الْأَسْوَاقِ، بازاروں کی طرح مسجد میں نہ چلاؤ. اللہ کے نبی ایک مرتبہ اعتکاف میں تھے، رمضان کا مہینہ ہے، اعتکاف میں ہے. بعض لوگ بڑی زور زور سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے اپنے خیمے کا جو آپ کا اعتکاف کا جو حجرہ تھا اس کا آپ نے پردہ ہٹایا اور آپ نے کہا کلکم مناجن ربہ، یہاں مسجد میں ہر آدمی اپنے رب سے بات کرتا ہے. فلا یوزین احدکم، تو تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو تکلیف نہ پہنچائے. بھائی آدمی کو اپنے رب سے کچھ بات کرنا ہے، کچھ اپنے رب سے کچھ کہنا ہے، وہ بات کر رہا ہے، تم ڈسٹرب کر رہے ہو اس کو، کسی کو ڈسٹرب مت کرو، تکلیف مت دو. ولا یرفع بعضکم علی بعض، اور قرات میں اور تلاوت میں بھی ایک دوسرے سے اونچی آواز میں تم یہاں آواز نکال کر کے تلاوت مت کرو. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، مسجد کا ایک حق یہ بھی ہم پر کہ مسجد کی صفائی ستھرائی یہ سویپر کا کام نہیں ہے، یہ صرف مسجد کے ملازم کا کام نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جیسے پیغمبروں کا کام ہے. بھائی مسجد کی صفائی ستھرائی میں آپ جو کر سکتے ہیں اس اپنا رول ادا کریں. آپ اس کو چھوٹا کام نہ سمجھیں، یہ نبیوں کا کام ہے. اللہ نے اپنے پیغمبروں کا ذکر کر کے فرمایا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ ابراہیم اور اسماعیل تم نے ہمارا گھر بنا دیا، تم نے خانہ کعبہ بنا دیا، تم نے مسجد حرام بنا دی. بنانا کمال نہیں ہے، بنا دیا، اب اس کو پاک اور صاف رکھو. علماء کہتے ہیں پاک اور صاف رکھنے کا دو مطلب ہے. ایک مطلب ہے شرک سے پاک و صاف رکھو، اللہ کے گھر میں شرک نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی آلائشوں سے اور گندگیوں سے پاک و صاف رکھو. تو یہ مسجد کے چند حقوق ہیں میرے بھائیوں، چند آداب ہیں، مسجد کا مقام و مرتبہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو مسجد کے حقوق کو، مسجد کے آداب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے ان خوش نصیب بندوں میں ہمیں شامل کر دے جن کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. اللہ ہم سب کو اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنی دیگر مصروفیات کے ساتھ ٹائم سے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں ایک آخری بات میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے یہاں الحمدللہ جمعہ میں عورتوں کا انتظام ہے. عورتوں کو لے کر کے آئیے، خاص طور سے اپنی بچیوں کو، اپنی بہوؤں کو. ہمارے یہاں بڑا ٹرینڈ ہے بھائی، جو عورتیں عملی میدان سے ریٹائر ہو جاتی ہیں 50-60 سال کی، وہ مسجد میں آتی ہیں. بھائی 20 سال والی کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ جوان لڑکیاں کیوں نہیں آ رہی ہیں؟
آج جو سماج کے حالات ہیں، جو ہمارے گرد و پیش جو حالات ہیں، ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو دین کی تعلیم تو اور زیادہ چاہیے، ان کے بگڑنے کے اور ان کے دین سے دور ہونے کے چانسز اور زیادہ ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، مگر ہمارے سماج میں لڑکیوں کے اندر جو بے دینی آ رہی ہے اس کا ایک بہت بڑا ریزن، ہمارے یہاں تو پھر بھی عورتوں کا انتظام ہے، ہمارے بھائیوں کے یہاں تو وہ انتظام بھی نہیں ہے، ان کے یہاں تو فتویٰ ہے بھائی مسجد فتنہ کی جگہ ہے، وہاں عورتیں نہ جائیں۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمارے یہاں عید کی نماز میں اور اسی طریقے سے مسجد میں عورتوں کا انتظام ہے، تو اس میں عورتوں کو آپ لے کر کے جائیں۔ جمعہ کا آدھا گھنٹہ کا خطبہ، وہ دین کی کوئی بات نہ سنیں، کم سے کم یہ آدھا گھنٹے کا خطبہ آپ کے گھر کی عورتیں سن لیں، تو اس سے بھی ان کو دینی معلومات ہوگی، ان کی تربیت ہوگی اور بہت ساری باتیں ان کو سمجھ میں آئیں گی۔ تو اس کی کوشش کریں، اپنے گھر کی خواتین کو بھی مسجد سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔